جی السلام علیکم. اعجاز چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے. سر اعظم سواتی کیس کی جو آج کی جو ہیڈنگ ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کی آج ضمانت کی درخواست تھی، اور پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس پہ یعنی موقف یہ تھا کہ کوئی اور جج سن لے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک لارجر بینچ ہم اس پہ تشکیل دے دیں گے. تو وہاں پہ مشورہ ہوا وکلاء کے درمیان، تو یہ طے ہوا کہ بجائے اس کے کہ تاخیر ہو جائے اس سے، آج ہی ہم اپنے کیس کو آرگو کرتے ہیں. اور سینیٹر اعظم خان سواتی کے جو وکیل ہیں بابر اعوان صاحب، وہ بڑے نامور قانون دان ہیں. انہوں نے بہت ہی سسٹمیٹک اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے دلائل دیے، اور جو موقف آیا FIA کی طرف سے وہ بہت بوگس اور بودا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جو دلائل دیے گئے ہیں عدالت ان قائل ہے اس کے نتیجے میں. لیکن چونکہ ابھی نتیجہ آنے والا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کی ایک مقدمے کے اندر ضمانت ہو چکی ہے، اور یہ جو تقریباً 50-55 FIRs پورے ملک کے اندر ان کے اوپر داخل کی گئی ہیں، اس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی انہی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضمانت لے لے گی. اس لیے کہ جو دوسرا مقدمہ بنا ہے اس میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے کوئی ٹویٹ سرے سے کی ہی نہیں ہے، اور ان کے ذمے کچھ دوسرے لوگوں کی ٹویٹ لگائی گئی ہے. اعظم سواتی صاحب میرے نزدیک تو ضمیر کے قیدی ہیں. جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ یہ بات کر چکے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ جیل میں انہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ان کے گھر کے ساتھ جو ایک شرمناک حرکت کی گئی تھی وہ بھی بڑی تکلیف دہ تھی. ہم اس وقت سے لے کر آج تک سینٹ کے ہر سیشن میں سراپا احتجاج رہتے ہیں. سینٹ کی کارروائی نہیں ہو پا رہی. ہم اس استحقاق کی طرف متوجہ کرتے ہیں چیئرمین سینٹ کو کہ جو ان کے پروڈکشن آرڈر کا ہے، وہ پروڈکشن آرڈر نہیں دیتے، اور وہ بھی بے انصافی کے مرتکب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں 2022 میں جو ظلم و ستم کیا گیا، پہلے رجیم چینج کی گئی، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، شہباز گل کے ساتھ جو کیا گیا، اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، 2023 کا آغاز ہے اور آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ورکنگ ڈے کھڑے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ سال کچھ بہتر ثابت ہوگا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، زندگی آگے بڑھتی ہے اور انسان اچھی ہی کی توقع سے آگے بڑھ سکتا ہے. امید پہ دنیا قائم ہے، اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ 2023 ہر فرد کے لیے بالعموم اور پاکستان کی اجتماعیت کے لیے بالخصوص بہتر سال ہوگا، اور عوام کی بات سنی جائے گی، عوام کو فیصلے کرنے دیے جائیں گے. بند کمروں کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور 2022 جو ہے ماضی کے اندر ہم نے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ملک معاشی طور پہ بھی تباہ ہو گیا ہے، عالمی برادری میں بھی اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، دہشت گردی پھر در آئی ہے، اور ہم یعنی ہر پہلو سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہیں، وہ جو عدلیہ سے متعلق ہیں، وہ جو مقننہ سے متعلق ہیں، وہ سب لوگ یعنی ہوش کے ناخن لیں گے اور پاکستان کے حق کے اندر فیصلہ کریں گے. پاکستان میں ایک نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے کہ جس کا اندرون ملک اعتماد بحال ہو اور بیرون ملک اعتماد بحال ہو. اس کے نتیجے میں پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے فی الفور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ اعتماد پیدا کر سکتا ہے. لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا سوچا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک ڈھکوسلا ہے. آج تک تو کوئی سامنے ہی نہیں اس کے اوپر آ سکا. شوشہ چھوڑا تھا امپورٹڈ حکومت نے، لیکن جب اس کے جو چند میڈیا کے اندر ہواری اینکر ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، قوم نے اسے بالکل مسترد کر دیا ہے. اجتماعی طور پہ میں نے کبھی اس کی قبولیت نہیں دیکھی. گزشتہ ہفتہ عشرہ سے یہ بات چل رہی ہے، اس لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پاکستان میں کبھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنی نہیں ہے. مارشل لا ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے قریب سمجھ سکیں تو مارشل لا بھی اس صورت میں چلتے ہیں کہ ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اور عامر نے فی الفور لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرا کے اسے اپنا بیس قرار دے دیا. یعنی پولیٹیکل بیکنگ کے بغیر پاکستان کی کوئی حکومت نہیں چل سکتی. اسمبلیاں کب تحلیل ہو رہی ہیں؟ دیکھیں
میری دانست میں تو اسمبلیوں کی تحلیل کا آخری دن 17 دسمبر تھا، ہو جاتی اسی دن ہو جانی تھی. اب اس کے اندر ایشوز ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ داخل ہو گئی ہے، اس نے گورنر کے ڈسولوشن کے جو تھا آرڈر اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے اور مشروط کر دیا ہے اس کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ. اس لیے اب کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اتحادیوں کو سمجھا رہے ہیں. 10 نشستیں ہیں ان کی اور وہ بھی ابھی تک آگے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی عمران خان کے فیصلے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور تحلیل اسمبلیوں کی مجھے تاخیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بھی پاکستان کے حق میں ہوگا کہ جب یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو 2/3 نشستیں پاکستان کی وہ ویکنٹ ہو جائیں گی اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا عام انتخابات کے علاوہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا کہا تھا. پہلی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں، آگے عملہ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بہت ہی افسوسناک یہ پاکستان کی تاریخ میں دن یاد رکھا جائے گا. یعنی 27 دسمبر کو یہ الیکشن کمیشن جو بغل بچہ ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا، میں تو بہت دیر سے اسے بھگت رہا ہوں نا، اور میں نے آپ کو معلوم ہے جوڈیشل کمیشن میں اس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف میں نے ایک درخواست بھی دے رکھی ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر پروسیڈنگ ہو. 27 دسمبر کو یہ الیکشن کمیشن اسی عدالت میں آگے کہتا ہے کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں اور 31 دسمبر کو کہتا ہے ہم تیار نہیں ہیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کوئی راستہ ان کا نہیں ہے کہ 2-4-10 دن کے اندر دوبارہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان کریں، تیاری کریں. اور قوم تو ووٹ لے کر بیٹھی ہے، وہ دینا چاہتی ہے عمران خان کو ووٹ. عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے، جس کو نشان الاٹ کر دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ونر ہوگا پاکستان میں. 17 جولائی کو یہ پروو ہوا، 16 اکتوبر کو یہ پروو ہوا، 31 دسمبر کو 2022 کو پروو ہو جانا تھا. انہوں نے 2-4-10 دن اس میں گزار لیں گے، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف ونر کے طور پہ سامنے آئے گی. بہت شکریہ.